السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل اس نے اتاری ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں، اور عربی کو پڑھتے ہوئے ہی اگر آپ غور کریں گے نا تو کتنے لفظ آپ کو آ جائیں گے۔ نزلہ، نازل کرنا یا اتارنا۔ نازل کرنا کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب، کتاب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دو گئے، پہلا نزلہ، دوسرا الکتابہ، تیسرا بالحق، حق کے ساتھ، اور آگے مصدقاً، تصدیق کرنے سے، مصدق تصدیق کرنا، یہ لفظ بھی موسٹلی اردو میں یوز ہوتا ہے۔ ایک، نزلہ ایک، الکتابہ دو، بالحق تین، اور مصدقاً چار۔ وانزلہ، پھر نزلہ اور انزلہ نازل کرنا سے، التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل، یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں آتے ہیں۔ تو پیچھے کتنے لفظ رہ گئے؟ چلے مصدقاً کو لگا لیں، علیکا مصدقاً لما بین یدیہ، یہ تین لفظ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے یا عربک مشکل ہے؟ ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر آدھے سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر بات صرف غور کرنے کی ہے، غور کرنے سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آیت کو دوبارہ دیکھیے۔ نزلہ، اس نے اتاری ہے، علیہ آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ جو، لما اس چیز کی، بین یدیہ، بین یدیہ کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے آگے ہے۔ کون سی کتابیں؟ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی ہیں۔ اچھا، اب آیت کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے، اور اب میں آیت کو ایسے پڑھوں گی کہ آپ کو اس کے ٹاپکس سمجھ آ جائیں گے۔ نزل علیک الکتابہ، اس نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی، بالحق جو حق لے کر آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اس نے تورات اور انجیل، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی۔ اس طرح سے چار ٹاپکس ہو گئے ہیں اس آیت کے اندر، اور ہم ایک ایک لفظ پہ بات کرنے والے ہیں آیت کی، اور پیچھے سے بھی پہلے ہم آیت کو جوڑیں گے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کیا آیت تھی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے، چار صفتیں اللہ کی بیان کی، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ زندہ اور قائم انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے انسان کی کون سی ضرورت پوری کی؟ نزل علیک الکتاب، اس نے انسان پر کتاب نازل کی۔ اچھا، یہاں پہ الیک نہیں ہے، علیک ہے، علیک، اللہ قلبک۔ یاد کریں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جبرائیل قرآن کہاں نازل کرتے ہیں؟ اللہ قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، دماغ پر نہیں، آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں۔ اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا، 22 سال 6 ماہ اور کچھ دن کی ڈیوریشن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آپ سمجھیے کہ رسول اللہ کا قرآن کورس 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں میں پورا ہوا، اور ہم روز کے چند گھنٹے یا چند منٹ نہیں نکال پاتے، اور اللہ کے رسول 22 سال تک پڑھا ہے۔ اس چیز کو کتنی ضروری ہے یہ انسان کی روحانی غذا کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کی کس ضرورت کا ذکر کیا۔ اچھا، اس کی ایک مثال ایسے سمجھیے، آپ لوگوں نے کبھی چاول کی فصل کے بارے میں سنا ہے؟ چاول کی فصل جو ہوتی ہے نا، وہ جب اس کا بیج بویا جاتا ہے وہ پنیری بنتی ہے، اور اس دوران میں اسے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کے بعد پنیری بننے کے بعد جب اس پنیری کو ایک ایک کر کے لگایا جاتا ہے نا، تو تب بھی کھیت کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے، گویا ایک تالاب بنایا جاتا ہے، اس میں پھر چاولوں کا ایک ایک وہ پنیری کا جو ہے وہ پودا لگایا جاتا ہے۔ پھر چاول بننے تک اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب پک کے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم ہمارے پکانے کے پروسیس میں آتے ہیں، تو پہلے پانی میں بھگوئیں، پھر پانی میں پکائیں، اور یعنی سمجھ کے آئی کہ پانی کے بغیر یہ نہیں رہ سکتے۔ بالکل ایسے ہی انسان کی روح آپ سمجھیں چاول ہے، اور اس کی غذا پانی ہے۔ اگر انسان کی روح قرآن سے دور رہے گی نا، وہ سوکھنا شروع ہو جائے گی، جیسے چاولوں کی فصل پانی کے بغیر سوکھ جاتی ہے، صحیح طرح اس کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، بالکل ایسے ہی اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو قرآن جو ہے نزلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ علیہ کا مطلب کیا ہوا؟ الیہ کا نہیں بولا، علیہ کا، آپ کے قلب پر اتارا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اب یہ جو حق کے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اس کی شدت سے ضرورت تھی، جب اندھیروں کی حکمرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت میں نازل کیا، اور اس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس شان سے نازل کیا کہ یہ عقل سلیم کے بالکل عین مطابق ہے۔ انسان کو جس ہدایت اور جس رہنمائی کی ضرورت تھی، یہ اس کے عین مطابق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے قرآن پاک میں ہی اس کی ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا یاتیہ الباطل، کہ باطل آگے پیچھے سے کسی طرف سے اس کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی اس قرآن کو سے لوگ دور ہونا شروع ہوئے، یا اس قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مفسر بھیجے، ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے اس قرآن کا حق ادا کیا۔ جیسے آج دیکھیے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کتابوں کا دور ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیج رہا ہے جو انٹرنیٹ پر قرآن کی خدمات کو سر انجام دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تو یہ ہے بالحق کی، حق کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں یہ ان کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ ان کی محافظت کرتی ہے۔ مہیمنا علیہ ہے، مہیمن قرآن پاک میں نا نگہبان ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کے اوپر پر پھیلا دیتی ہے نا، اور ان کی حفاظت کرتی ہے، کسی کو ان کے پاس نہیں آنے دیتی۔ یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن کے لیے کہ پہلی کتابیں۔ پھر کون سی کتابیں؟ آگے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ جس اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ کتاب ان سے ہٹ کے نہیں ہے، یہ جو باتیں ان کے اندر صحیح ہیں، توحید سے متعلق ہیں، انسانیت کی رہنمائی کے متعلق جو کتابیں یہ نا تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے نام سے، یہ کتابیں جو آج دنیا میں موجود تو ہیں لیکن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کی جو اصل عبارات ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ نے انسان کی روحانی ضرورت سب سے پہلے، وہ اللہ کون ہے جس کی پچھلی آیت میں ہم نے ڈیفینیشن کی کہ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، اور اس نے انسان کی سب سے پہلے کون سی روحانی ضرورت پوری کی کہ اس نے انسان کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتاب دی۔ اکثر زندگی کے معاملات میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بھٹک رہا ہوتا ہے، انسانیت کون سا نظام قائم کرے، کون سا سسٹم لے کر آئے، ان ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری جو گفتگو ہے ان سب کا جواب صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بہترین استاد ہے، بہترین رہبر ہے، اور پھر انسانیت کی رہنمائی کی عمارت کے اندر وہ آخری اینٹ ہے جس سے یہ عمارت مکمل ہوتی ہے۔ تو آج کی آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ قرآن کے بغیر انسان
کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی روح سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، یا جو ہمیں دلاسے دیے جاتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو فلاں چیز میں سکون ہے تو فلاں سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، فلاں موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ کو مکمل رہنمائی، مکمل سکون اور مکمل کامیابی کا راستہ قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔